بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نو میر کا ہم سبق پڑھنے لگے۔ ہماری نو میر حروف غیر عاملات کی بحث چل رہی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے۔ 9 قسمیں حروف غیر عاملہ کی ہم نے پڑھ لی۔ 10ویں قسم پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے نون تاکید۔ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے۔ نون تاکید کی 2 قسمیں ہیں، ثقیلہ اور خفیفہ۔ ثقیلہ ہمیشہ مشددہ ہوتا ہے، خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ نو میر کے اندر اس کے جو مثالیں ہیں، ادری بننا، ادری بن، بننا اور بن۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، آپ نے کہا نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، اور جو نو میر متن میں مثالیں دی ہیں ادری بننا، ادری بن، یہ تو امر کی مثالیں ہیں۔ سوال سمجھ آیا؟ اب امر اور ہے، مضارع اور ہے۔ جواب، یہ جو ہم نے کہا نون تاکید، ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں مثال ممثل لہو کے مطابق، یہ مثالیں ہیں، اور ممثل لہو وہ ہے کہ جو متن میں لکھا ہوا ہے نون تاکید مضارع کے آخر میں آتا ہے، یہ قاعدہ ہے، لیکن مثال اس کے مطابق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مثال ممثل لہو کے، ممثل لہو جس کی مثال دی گئی اس کے یہ مطابق نہیں۔ وہ تو یہ تھا مضارع کے آخر میں آتا ہے، اور مثالیں جو دی ہیں وہ تو امر کے آخر میں آیا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ جو ہم نے کہا نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، یہاں فعل مضارع سے مراد فعل مستقبل ہے۔ مضارع سے مراد فعل مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ جو آنے والے زمانے پر دلالت کرے، چاہے اس میں طلب ہو یا نہ ہو، طلب والا معنی ہو امر نہیں، ان کے اندر طلب والا معنی ہوتا ہے۔ یہ مثالیں امر کی ہیں، لیکن مراد وہ ہے جو آنے والے زمانے پہ دلالت کرے، یعنی فعل مستقبل۔ تو یہ فعل مستقبل بن گیا، اور قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ فعل مضارع جو خبر ہوتا ہے، یعنی وہ فعل مضارع جو خبر ہے، اس کے آخر میں نون تاکید کے داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے شروع میں لام تاکید آیا ہو۔ جو امر ہے نہیں ہے، ان کے آخر میں نون تاکید کے داخل ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ شروع میں لام آیا ہو۔ اور جو مضارع خبر ہے، یوں کہہ لو ایک ہے جس میں طلب ہے، طلب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شروع میں لام ہو۔ ہاں، جو خبر ہے اس کے آخر میں نون تاکید کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لام تاکید آیا ہو، یعنی مضارع خبر۔ اگر مضارع ایسا ہے جس میں طلب ہے تو پھر نون تاکید کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے لام تاکید آیا ہو۔ تو نون تاکید کے بارے میں نے کچھ پڑھا دیا، اب پڑھانے لگا ہوں حروف زیادت۔ حروف ان حروف کا نام حروف زیادت ہے، یہ 8 ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، بالا۔ یہ نو میر میں 8 بیان ہیں۔ ان کو حروف زیادت کیوں کہتے ہیں؟ اگر ان کو کلام سے گرا دیا جائے تو کلام کا معنی بدلتا نہیں ہے، اس لیے ان کو حروف، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بے فائدہ ہیں، لے آؤ تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ لاؤ تو تب بھی ٹھیک ہے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کے فائدے ہیں، ان کا معنوی فائدہ بھی ہے، ان سے تقید والا معنی آتا ہے۔ ان کا لفظی فائدہ ہے کہ کلام خوبصورت ہوتا ہے، اور شعر کے وزن کی درستگی کا یہ فائدہ دیتے ہیں۔ ان کے یعنی لفظی فائدے بھی ہیں، معنوی بھی۔ ان میں یہ کتنے میں نے لکھے ہیں؟ 8۔ یہ جو ان ہے، ان کے بارے پڑھانے لگا ہوں۔ یہ کہاں کہاں زیادہ، 2 جگہ پہ یہ زیادہ ہوتا ہے۔ ما نافیہ کے بعد یہ آ جائے نا تو یہ زیادہ ہے۔ کس کے بعد؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے ایک بڑا مشہور، ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تو وہ ایسے شروع ہوتا ہے، ما ان، الگ پڑھ رہا ہوں، ویسے پڑھتے ہیں ما ام مدحت۔ تو اس میں یہ جو ان ہے، ما نافیہ کے بعد آیا، یہ زائدہ ہے۔ حروف کیا نام ہے؟ ما والا مشابہ بلیس حدتنا میں پڑھیں گے کہ ما کے بعد ان زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ما مشابہ بلیسا کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ جہاں پہ ان زیادہ ہے
وہ ہے جناب کہ ما مصدریہ کے بعد، کس کے بعد؟ اس کی مثال ہدایتنا میں لکھی ہے ان تاذر ما ان یجلسو الامیر، جی کو سمجھ بھی آئی؟ یہ ما مصدریہ ہے اور یہ ان زائدہ ہے، دو جگہ بتائی جہاں ان زائدہ ہوتا ہے۔ جی آگے بتا رہا ہوں میں، سب سے پہلے ادھر کیا ہے؟ ان ما، کیا بھائی بول لے؟ چلے پہلے اس کا بتاتا ہوں، ان کا یہ بتاتا ہوں۔ یہ بھی یہ ان کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ لما ایک لفظ ہوتا ہے لما، کیا یہ الگ سبق ہے، لما کتنی طرح کا یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے، لیکن میں یہ پڑھا رہا ہوں ان کہاں زیادہ۔ نمبر ایک، لما کے بعد ان زیادہ ہوتا ہے، کس کے بعد؟ اور یہ قرآن پاک میں ہے، فلما ان جاء البشیر، اور سنیا نہیں؟ یہ ان کس کے بعد آیا؟ جی یہ پکا قاعدہ ہے، ان کیا ہوگا؟ یہ تلخیص مختصر معنی میں ایک مثال بھی ہے، فلما ان جرا سامین علیہا، اس طرح عبارت ہے شعر ایک، تو لما کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ ان، تو ان کون سا ہے؟ زائدہ۔ ایک اور ہے لیکن چلے ایک ہی بڑا ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا دی ان کی، کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ لما کے بعد۔ جی اب پڑھانے لگا ہوں ما کہاں کہاں زیادہ، وہ پڑھاتا ہوں جو آپ کے فائدہ مند ہے، جو زیادہ استعمال ہے، لکھنے لگا ہوں۔ جی یہ لفظ لکھا ہے اذا، آگے لکھا ہے متا، آگے لکھا ہے ایون، آگے لکھا ہے انا، آگے لکھا ہے اینا، اور آگے لکھا ہے ان۔ یہ جب شرط کے لیے استعمال ہو، اب یہ سارے حروف تو ہیں نہیں، ان میں یہ حرف ہے بغیر سارے ہی سب ہے۔ جب اذا شرط کے لیے ہو، متا، ایون، انا، اینا، ان کے ساتھ جو ما آئے گا پکا کہتا ہے وہ ما زیادہ ہوگا، لیکن کس کے لیے استعمال ہو؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، مثالیں بہت ہیں، اس کی مثال دیتا ہوں ایون کی۔ شاشی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے، ایوما، کیا پڑھا؟ امرأۃ ناکحت، یہ امرأۃ کے نیچے کیا پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ ایو مضاف ہے، تو پھر یہ ماں کیا ہے؟ زائدہ۔ آپ نے سنا نہیں ہے، تو میں نے بتایا یہ اسماء اور یہ حرف جب شرط کے لیے ہو اور ان کے بعد ماں آئے تو وہ ماں کیا ہوگا؟ زائدہ۔ جی یہ جو ہے ماں بعض حروف جارہ کے بعد آ جائے تو زیادہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت ہے۔ اما قلیل، کیا؟ مما خطیئاتی، اور قرآن پاک میں ہے فابیما، کیا ہے؟ رحماتن، یہ رحمتن کے نیچے کسرہ با کی وجہ سے، یہ ما کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے فابیما نقدی، کیا؟ یہ نقدی کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ با کی وجہ سے۔ تو جو ما ہے ما، یہ بعض حروف جارہ کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ زائدہ۔ جی اس کے بارے پڑھایا، آپ اتنا یاد رکھ لیں، یہ یاد نہ بھی کرے تو کچھ نہیں ہوگا، ما نافیہ کے بعد ان زائدہ، ان کے بارے اتنا یاد رکھے، لما کے بعد ان زائدہ، اور ما کے دونوں قاعدے یاد انہوں نے، ان کے ساتھ بھی ما زائدہ جب یہ شرط کے لیے ہو، اور حروف جارہ کچھ ہیں جن کے بعد ما کیا آتا ہے؟ زائدہ۔ آگے ہے جی لا۔ لا کے بارے میں مشہور ایک قاعدہ ہے کہ واؤ کے ساتھ نفی کے بعد، یہ بڑا مشہور ہے، وہ لا زیادہ ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں بہت ہے، ما اشرکنا، یہ ما نافیہ ہے، وَلَا آباؤنا، یہ بتائیں لا کس کے ساتھ آیا؟ کس کے بعد؟ پکا قاعدہ ہے ما زیادہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو ولا الضالین ہے یہ کس کے ساتھ؟ لا، اور اس سے پہلے نفی ہے، غیر کے اندر نفی والا معنی ہے، ثابت ہوا سورۃ فاتحہ میں جو لا ہے یہ بھی کون سا ہے؟ جی لا کے بارے پڑھایا۔ آگے ہے جی من۔ من کے بارے اتنا یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کلام موجب، وہ ہوتا ہے جس میں نئی نفی استفہام نہ ہو، ایک ہوتا ہے غیر موجب جس میں نئی نفی استفہام میں سے کوئی ایک ہو، یہ غیر موجب میں آئے تو زائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی بہت ہیں، اس کی بھی، ما جاءنا من بشیر، تو وہاں سنیا نہیں، کیا پڑھا؟ ما جانا، یہ ذرا دیکھے من کلام میں یہ معنی نافی ہے،
یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب؟ ما جو آ گیا تو یہ من کون سا ہے؟ زائدہ، اور یہ بشیر جا کا فاعل ہے، تو جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں وہ متعلق نہیں ہوتے، یہ نہیں کہنا من جار بشیر مجرور جا کا فاعل یہ خود بشیر ہے، یہ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اور اس من کا یعنی کلام غیر موجب میں بہت استعمال ہے، اور من کیا ہوتا ہے؟ زائدہ۔ آگے ہے جی کاف، اس کے لیے قاعدہ نہیں ہے کہ یہ کہاں زیادہ ہوتا ہے۔ آگے ہے لام، اس کے لیے بھی قاعدہ نہیں ہے یہ کہاں زیادہ ہے۔ درمیان میں ہے با، با کے بارے میں میرا ایک سبق بھی ہے کہ با قیاسن بھی زیادہ ہوتا ہے، سما ان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کس طرح کا؟ قیاسن کا مطلب ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نفی، ما مشابہ لیسا اور لیسا فعل ناقصہ، ان دو کی خبر پہ جو با آئے گی پکا قاعدہ وہ زیادہ، سنا نہیں آ رہا وہ، ان کی خبر پہ جو با آئے گی، قرآن پاک میں ہے وما ہم بمؤمنین، کیا ہے قرآن پاک میں؟ یہ ما مشابہ لیسا، ہم ضمیر اسم، بمؤمنین میں با زیادہ، الیس اللہ باحکم یہ با زیادہ، الیس فعل لفظ اللہ اس کا فاعل، آگے خبر، الیس اللہ بکاف عبدا با زیادہ۔ سورہ یاسین اولیس الذی خلق السماوات والارض یہ با زیادہ، تو لیسا کی خبر ما مشابہ بلیسا کی خبر، ان پہ جو با آئے گی پکا قاعدہ وہ با کون سی ہوگی؟ تو ایک میں نے بتایا آپ کو کہ جہاں با زیادہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ اتنا ہی بڑا جتنا میں نے پڑھایا آج کے اس سبق میں نون تاکید اور حروف زیادت کے بارے میں۔